السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقراء محد الحافظات شاور شار ورثہ جماعت عالیہ دوم مضمون تفسیر سبق نمبر 4۔ آج کا ہمارا سبق آیت نمبر 195 سے ہے۔ ترجمے کی طرف دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاستجاب لهم ربهم، پھر قبول کی ان کے لیے ان کی دعا ان کے رب نے، انی لا اضیع عمل عامل، کہ بے شک میں ضائع نہیں کرتا محنت کرنے والے کے محنت کو، منکم تم میں سے، من ذکر او انثی تم میں سے مرد ہو یا عورت، بعضکم من بعض تم آپس میں ایک ہو، فالذین ہاجروا پھر وہ لوگ کہ جو ہجرت کی، وہ اخرجوا من دیارہم اور نکالے گئے اپنے گھروں سے، وہ اوذوا فی سبیلی اور ستائے گئے میری راہ میں، وقاتلوا اور لڑے، وقتلوا اور مارے گئے، لأکفرن عنہم سیئاتہم البتہ دور کروں گا ان سے ان کے گناہ برائیاں، ولأدخلنہم جنات تجری اور داخل کروں گا ان کو باغوں میں، تجری من تحت الانہار کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہو، ثوابا من عند اللہ یہ بدلہ ہے اللہ کے ہاں، واللہ عندہ حسن الثواب اور اللہ کے ہاں اچھا بدلہ ہے، لا یغرنک تقلب الذین اور دھوکے میں نہ ڈالے تم کو چلنا پھرنا ان لوگوں کا، ثوابا من عند اللہ یہ بدلہ ہے اللہ کے ہاں، واللہ عندہ حسن الثواب اور اللہ کے ہاں اچھا بدلہ ہے، لا یغرنک تقلب الذین دھوکہ نہ دے تجھ کو چلنا پھرنا ان لوگوں کا جو کافر ہے فی البلاد شہروں میں، متاع قلیل یہ فائدہ ہے تھوڑا سا، ثم مأواہم جہنم پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد اور بہت برا ٹھکانہ ہے، لیکن الذین اتقوا ربہم لیکن جو لوگ ڈرتے ہیں اپنے رب سے، لہم جنات تجری من تحت الانہار ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں، خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے اس میں، نزلا من عند اللہ مہمانی ہے اللہ کے ہاں، وما عند اللہ خیر للابرار اور جو اللہ کے ہاں ہیں وہ بہتر ہیں نیک بختوں کے لیے، وان من اہل الکتاب اور اہل کتاب والوں میں سے بعض، لمن یؤمن باللہ جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر، وما انزل الیکم اور جو کچھ اتارا تمہاری طرف، وما انزل الیہم اور جو اتارا ان کی طرف، خاشعین للہ عاجزی کرتے ہیں اللہ کے ہاں، لا یشترون بآیات اللہ نہیں خریدتے اللہ کی آیتوں پر، ثمنا قلیلا تھوڑی سی قیمت، اولئک لہم اجرہم ان کے لیے اجر ہیں، عند ربہم اپنے رب کے ہاں، ان اللہ سریع الحساب بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ ان آیات کی تفسیر کی طرف دیکھیں۔ فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض۔ دیکھیں یہاں پر یہ اس آیت میں یہ بیان فرما رہے ہیں، اس سے پہلے جو ہے وہ دعا کا ذکر تھا کہ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ربنا وآتنا ما وعدتنا اور ربنا انک من تدخل النار ربنا ما خلقت هذا باطلا۔ تو دیکھیے اس سے پہلے دعاؤں کا ذکر تھا، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی دعا جو ہے وہ قبول ہو گئی ہے، یعنی یہ فرما رہے ہیں کہ مرد ہو یا عورت ہمارے ہاں کسی کی محنت جو ہے وہ ضائع نہیں کی جاتی اور نہیں ضائع ہوتی، جو کام کرے گا تو اس کا بدلہ وہ ضرور پائے گا، لیکن یہاں پر عمل شرط ہے، نیک عمل کر کے ایک عورت وہ اپنی طاقت کے موافق جو ہے، اگر کوئی عورت اپنی طاقت اور استعداد کے موافق آخرت کے لیے کوئی عمل کرے تو وہ عورت بھی وہ درجات حاصل کر سکتی ہیں جو ایک مرد حاصل کر سکتا ہے۔ جب تم مرد اور عورت ایک نوع انسانی کے افراد ہو، یہاں پر یہ فرما رہے ہیں کہ جب مرد اور عورت ایک نوع انسانی کے افراد ہیں تو اور ایک آدم سے پیدا ہوئے ہیں اور ایک اسلامی رشتے میں منسلک ہیں اور ایک اجتماعی زندگی اور معاشرت میں شریک ہیں، تو اعمال اور ان کے ثمرات یعنی ان کے بدلے میں اپنے آپ کو بھی ایک ہی سمجھو۔ روایات میں آتا ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا تھا،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن میں کئی ہم عورتوں کی ہجرت وغیرہ کا ذکر جو ہے وہ تخصیص کے ساتھ نہیں آیا، تو اس کا جواب اس آیت میں دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کسی مرد اور عورت کا جو عمل ہے وہ ضائع نہیں کرتے۔ اس کا جواب اس آیت کے ذریعے سے دیا گیا۔ اب آگے فرماتے ہیں کہ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ تو اس میں فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی عمل کرنے والے کے چھوٹا عمل بھی ضائع نہیں فرماتے، تو پھر وہ آدمی کہ جو اللہ کی راہ میں نکلا ہے اور جنہوں نے کفر اور عصیان کو یعنی گناہوں کو چھوڑ کر دارالکفر کو بھی ساتھ میں چھوڑ دیا، اور اپنے وطن کو اور اپنے عزیز اور اقارب کو، اپنے اہل و عیال کو اور مال اور سب کچھ کو خیر بات کہہ کر دارالاسلام کی طرف نکل گیا، اور کفار نے ان پر ظلم اور ستم توڑ دیے تو کہ گھروں میں ان کا ٹھہرنا محال ہو گیا، اور یہ لوگ وطن چھوڑنے اور گھر بار چھوڑنے پر پھر بھی ان کو دشمنوں نے نہ چھوڑا اور ان کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچاتے رہے، اور یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ وہ میرا نام لیتے تھے، یعنی وہ میرا کلمہ پڑھتے تھے، اس وجہ سے ان کو یہ تکلیفیں پہنچائی گئی، اور آخر وہ میرے راستے میں لڑے اور لڑ کر جان دے دی۔ تو یہ بندے ہیں کہ جن کی تمام تقصیرات معاف کر دی گئی، اور جنت جو ہے ان کا منتظر ہے، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ جنت کے باغات ان میں پہنچائے گا، ایسے باغات کہ اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور یہی جو ہے اللہ کے ہاں اس کے لیے بہترین بدلہ ہے، یعنی اچھا بدلہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے اور کہیں سے یہ بدلہ نہیں مل سکتا۔ یا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بدلے سے بھی اچھا بدلہ اللہ کے ہاں ہے۔ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے۔ لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جہنم وبئس المہاد۔ یہاں پر یہ فرما رہے ہیں کہ کفار جو ادھر ادھر تجارت وغیرہ کر کے دولت کماتے ہیں اور تکبر اور غرور کر کے پھرتے ہیں، تو مسلمانوں کو چاہیے کہ ان سے دھوکہ نہ کھائیں، کیونکہ یہ ان کی چند روز کی بہاریں ہیں۔ اگر ایک شخص کو 3-4 دن کی عیش و عشرت کا سامان مل جائے تو یہ اس کے بدلے میں ہمیشہ کے لیے دوزخ میں ہوگا، اور ہمیشہ کے لیے اس کے بدلے میں اس کو سزا دی جائے گی۔ یہاں پر یہ فرما رہے ہیں کہ عیش اور عشرت کی زندگی تو وہ ہے کہ جو تھوڑی سی محنت اور تکلیف اٹھا کر ہمیشہ کے لیے اعلیٰ درجے کی راحت اور آسائش کا سامان جو ہے وہ مہیا کر لیا جائے۔ لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار۔ یہاں پر فرما رہے ہیں، انہی متقین کی صفات بیان فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں تو ان کے لیے جنات ہیں، یعنی باغات ہیں ان کے لیے، اور اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور وہ ہمیشہ کے لیے اس جنت میں رہیں گے، اور ان کے لیے جو ہے مہمانی ہے۔ اس کو مسلمان مہمان کہا، مہمان اس لیے کہا کہ مہمان کو اپنے کھانے پینے کی کچھ فکر نہیں کرنی پڑتی، عزت اور آرام سے بیٹھے رہتے ہیں اور ہر چیز اس کو تیار مل جاتی ہے، تو ان مسلمانوں کو بھی اللہ کے ہاں ہر چیز آسانی سے مل جائے گی۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا۔ اوپر جو ہے عام متقین کا حال بیان ہوا تھا، اب یہاں پر اہل کتاب میں جو متقی ہوں ان کا خصوصیت سے ذکر فرماتے ہیں، یعنی اہل کتاب، ان پر جو ہے اہل کتاب اللہ تعالیٰ پر ٹھیک ایمان لائے، قرآن کو مانا، اور چونکہ خود قرآن تورات اور انجیل کی تصدیق کرتا ہے ان کو بھی مانا، مگر اس طرح نہیں جیسے کہ دنیا پرست احبار مانتے تھے، دنیا پرست عالم مانتے تھے کہ تھوڑے سے دنیاوی فائدے کی خاطر اللہ تعالیٰ کی آیات کو چھپا لیا یا بدل ڈالا، بلکہ اللہ کے سامنے عاجزی اور اخلاص جو ہے وہ کیا کرتے تھے، اور جس طرح اس نے کتابیں اتاری تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتابیں اتاری گئی تھی،
ٹھیک ٹھیک اسی طرح ان کو تسلیم کیا، اس میں نہ بشارت کو چھپایا اور نہ احکام کو بدلا۔ تو یہاں پر اسی اہل حق اور اہل کتاب کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں مخصوص اجر ہیں، اور چنانچہ قرآن اور حدیث کی تصریحات سے بھی ثابت ہیں کہ ایسے اہل کتاب کو ڈبل اجر ملے گا، یعنی دوہرا اجر ان کو ملے گا۔ پھر آگے فرماتے ہیں ان اللہ سریع الحساب، یعنی حساب کا دن کچھ دور نہیں ہے، جلد آنے والا ہے، اور جب حساب شروع ہو جائے گا تو تمام دنیا کی ہر چیز کا حساب بہت جلد لیا جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ یہ سورہ آل عمران کی آخری آیت ہے اور مسلمانوں کے لیے چند اہم وصیتوں پر مشتمل ہے، گویا یہ پوری سورت کا خلاصہ ہے۔ اس آیت میں 3 چیزوں کی وصیت مسلمانوں کو کی گئی ہے۔ نمبر 1 صبر، نمبر 2 مصابرہ، نمبر 3 مرابطہ، اور چوتھی چیز تقویٰ ہے جو ان تینوں کے ساتھ لازم ہے۔ صبر، صبر کے لفظی معنی روکنے اور باندھنے کے ہیں، اور قرآن اور سنت کی اصطلاح میں نفس کو خلاف طبع چیزوں پر جمائے رکھنے کو صبر کہا جاتا ہے۔ اب صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ اول صبر علی الطاعات، یعنی جن کاموں کا اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے ان کی پابندی طبیعت پر کتنی بھی سخت ہو اس پر اپنے نفس کو مضبوط رکھنا۔ دوسرا صبر علی المعاصی، یعنی جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے وہ نفس کے لیے کتنی لذیذ ہو، مرغوب ہو، تو نفس کو اس سے روکنا چاہیے۔ تیسرا صبر علی المصائب، یعنی مصیبت اور تکلیف پر صبر کرنا، حد سے زیادہ پریشان نہ ہونا۔ صبر علی المصائب یعنی مصیبت اور تکلیف پر صبر کرنا اور حد سے زیادہ پریشان نہ ہونا، اور سب تکلیف اور راحت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھ کر نفس کو بے قابو نہیں ہونے دینا۔ یہ تو صبر کے معنی اور صبر کے اقسام ہوئے۔ اب دوسرا لفظ اس میں مصابرہ تھا۔ مصابرت اسی لفظ صبر سے ماخوذ ہے، اس کے معنی ہے دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم رہنا۔ تیسرا لفظ مرابطہ، یہ لفظ ربطہ سے بنا ہے جس کے اصلی معنی باندھنے کے ہیں، اور اسی وجہ سے رباط اور مرابطہ کے معنی گھوڑے باندھنے اور جنگ کی تیاری کے لیے جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں اسی معنی کے لیے آیا ہے وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ۔ یہاں پر قرآن اور اصطلاح میں یہ لفظ 2 معنوں کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ قرآن اور حدیث کی اصطلاح میں یہ لفظ 2 معنوں کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ اول اسلامی سرحدوں کی حفاظت، جن کے لیے جنگی گھوڑے اور جنگی سامان کے ساتھ مسلح ہونا لازمی ہے تاکہ دشمن اسلامی سرحد کی طرف رخ کرنے کی جرات نہ کرے۔ دوسرا نماز باجماعت کی ایسی پابندی کہ ایک نماز کے بعد ہی دوسرے نماز کے انتظار میں رہے۔ یہ دونوں چیزیں اسلام میں بہت بڑی مقبول عبادت ہیں جن کے فضائل بے شمار ہیں۔ اسلامی سرحدوں کی حفاظت کے لیے جنگ کی تیاری کے ساتھ وہاں قیام کرنے کو رباط یا مرابطہ کہا جاتا ہے۔ اس کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ کسی جنگ کا خطرہ سامنے نہ ہو، سرحد جو ہے وہ محفوظ ہو، اور صرف حفاظت کے طور پر اس کی نگرانی کرنا۔ ایسی حالت میں تو جائز ہے کہ آدمی وہاں پر اپنے اہل و عیال کے ساتھ رہنے بسنے لگیں اور زمین کی کاشت وغیرہ سے اپنا ذریعہ معاش پیدا کرتے رہیں۔ اس حالت میں اگر اس کی اصل نیت سرحد کی حفاظت کرنا ہو تو وہاں پر یہ رہنا بسنا اور کسب معاش یہ اس کے تابع ہیں، تو اس شخص کو رباط فی سبیل اللہ کا ثواب ملے گا، خواہ کبھی جنگ نہ کرنا پڑے۔ لیکن جس کی اصلی نیت سرحد کی حفاظت نہ ہو بلکہ اپنا گزارا ہی مقصد ہو اور اتفاقی طور پر سرحد کی حفاظت کی نوبت بھی آ جائے تو یہ شخص مرابطہ فی سبیل اللہ نہیں ہوگا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ سرحد پر دشمن کے حملے کا خطرہ ہے۔ ایسی حالت میں عورتوں اور بچوں کو وہاں رکھنا درست نہیں، صرف وہ لوگ رہیں جو دشمن کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ان دونوں صورتوں میں رباط کے فضائل بے شمار ہیں۔ حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں ایک دن کا رباط تمام دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے،
اور صحیح مسلم میں حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کی روایت ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن رات کا رباط 1 مہینے کے مسلسل روزے اور تمام رات عبادت میں گزارنے سے بہتر ہے، اور اگر وہ اسی حال میں مر گیا تو اس کی عمل رباط کا روزانہ ثواب ہمیشہ کے لیے جاری رہے گا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا رزق جاری رہے گا، اور وہ شیطان سے محفوظ رہے گا۔ اسی طرح ابو داود میں فضالہ ابن عبید رضی اللہ عنہ کی ایک روایت نقل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک مرنے والے کا عمل اس کی موت کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے، صرف مرابط کا کہ اس کا عمل قیامت تک بڑھتا ہی رہتا ہے اور قبر میں حساب اور کتاب لینے والوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اس روایات سے معلوم ہوا کہ عمل رباط یہ ہر صدقہ جاریہ سے بھی افضل ہے، کیونکہ صدقہ جاریہ کا ثواب تو اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک کہ اس کے صدقہ کیے ہوئے مکان، زمین، یا جو کتابیں اس نے تصنیف کی ہو یا جو کتابیں وقف کی ہو اور اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہتے ہو۔ جب یہ فائدہ ختم ہو جائے تو ثواب بھی بند ہو جاتا ہے، مگر مرابطہ فی سبیل اللہ کا ثواب قیامت تک منقطع ہونے والا نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ سب مسلمانوں کو اعمال صالح پر قائم رہنا تبھی ممکن ہے جبکہ وہ دشمن کے حملوں سے محفوظ ہو، تو ایک مرابطہ کا عمل تمام مسلمانوں کے اعمال صالح کا سبب بنتا ہے، اس لیے قیامت تک اس کے عمل رباط کا ثواب بھی جاری رہے گا، اور اس کے علاوہ وہ جتنے نیک کام دنیا میں کیا کرتا تھا اس کا ثواب بھی بغیر عمل کیے ہمیشہ جاری رہے گا۔ اسی طرح ابو سلمہ ابن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں وہ چیز بتاتا ہوں جس سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دے اور تمہارے درجات بلند کر دے۔ وہ چیزیں یہ ہیں کہ وضو کو مکمل طور پر کرنا، باوجود یہ کہ سردی یا کسی زخم و درد وغیرہ کے سبب وضو کے اعضاء کا دھونا مشکل نظر آ رہا ہو، اور مسجد کی طرف کثرت سے جانا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار۔ پھر فرمایا ذالکم الرباط، یعنی یہی رباط فی سبیل اللہ ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے اس کو نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ اس حدیث کی روح سے امید ہے کہ جو شخص ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار کی پابندی کرے اس کو بھی اللہ تعالیٰ وہ ثواب عطا فرمائیں گے جو رباط فی سبیل اللہ کے لیے احادیث میں ذکر ہیں۔ اس آیت میں اول تو مسلمانوں کو صبر کا حکم دیا گیا جو ہر وقت ہر حال میں ہر جگہ ہو سکتا ہے، اور دوسرا حکم مصابرہ کا جو کفار سے مقابلہ اور مقاتلہ کے وقت ہوتا ہے، تیسرا حکم مرابطہ کا جو کفار سے مقابلے کا احتمال اور خطرہ لاحق ہونے کے وقت ہوتا ہے، اور سب سے آخری حکم تقویٰ کا دیا گیا جو ان سب کاموں کی روح اور قبولیت یعنی اعمال کی قبولیت کا مدار ہے۔ یہ مجموعہ تقریباً تمام احکام شرعیہ پر حاوی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ الحمدللہ سورہ آل عمران ختم ہوا۔ صدق اللہ العظیم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ساتھ ساتھ سبق یاد بھی کر دی جائے، اور اس کے بعد سورہ مائدہ کا مطالعہ کریں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔